بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سنن ترمذی سبق نمبر 34۔ آج کے سبق کا عنوان ہے پیشاب کے وقت قبلے کی طرف منہ اور پیٹ کرنے کی ممانعت، حصہ ششم۔ ترمذی شریف کا کتاب و طہارت چل رہی تھی۔ کتاب و طہارت میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث ذکر کیے جس میں قبلے کی طرف منہ کرنے اور پیٹ کرنے کی ممانعت ہے پیشاب کے وقت۔ اس بارے میں پچھلے 5 اسباق ہم نے ذکر کر دیے اور اس میں تمام حدیث بھی ذکر کر دیے اور ان کے روات کے حالات بھی ذکر کر دیے، اور پھر اس کے بعد فقہا کے مذاہب بھی ذکر کر دیے اور دلائل کی وجوہ ترجیح بھی ذکر کر دی، اور پھر احناف کے نزدیک چونکہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث راجح تھی اس کی وجوہ ترجیح ذکر کر دی، اور پچھلے سبق میں پھر جو شافعیہ اور مالکیہ کا استدلال تھا ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حدیث سے اور عمل سے، اس کا جواب ہم نے ذکر کر دیا۔ آج کے سبق میں ہم جو جواز کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے اس کا جواب ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے ذکر نہیں کی ہے، ابن ماجہ میں ہے اور دیگر کتب حدیث میں ہے، وہاں سے ہم نے ذکر کی ہے۔ پہلے یہ حدیث آپ دیکھ لیں۔ عن عراق بن مالک عن عائشة قالت ذکر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم يكرهون ان يستقبلوا بفروجهم القبلة فقال اراهم قد فعلوها استقبلوا بمقعدتي القبلة۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض حضرات کا ذکر کیا گیا کہ وہ قبلے کی طرف اپنے شرمگاہوں کو کرنے کو برا سمجھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے اس طرح سمجھا ہوگا، تم میرے مقت و قبلے کی طرف کرو۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض حضرات کا ذکر کیا گیا کہ وہ قبلے کی طرف اپنے شرمگاہوں کرنے سے کو برا سمجھتے ہیں، یعنی جو حضرات اس سے استدلال کرتے ہیں وہ اس کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ یعنی وہ بیت الخلاء میں اس کی طرف منہ کرنے کو برا سمجھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تو کوئی وجہ نہیں ہے، تم میرے جو بیت الخلاء ہے، میرا جو مقعد ہے، میری جو شرمگاہ ہے وہ قبلے کی طرف کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن آگے جا کے ہم یہ بتائیں گے کہ بعض جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یعنی قبلے کی طرف منہ کرنے کی ممانعت ہے، وہ اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد بیت الخلاء مراد نہیں ہے کہ بیت الخلاء میں وہ قبلے کی طرف منہ کرنا مراد، بلکہ وہ عام مجلسوں میں قبلے کی طرف شرمگاہ کرنے کو برا سمجھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ذہن سازی کے لیے یہ کیا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا جو مجلس ہے وہ قبلے کی طرف کرو تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ یا اس کی یہ توجیہ ہے کہ اس سے قبلے سے مراد بیت المقدس مراد ہے، بیت المقدس کی طرف وہ بیت الخلاء میں اس کو اس طرح سمجھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذہن سازی کی کہ بیت المقدس کا یہ حکم نہیں ہے۔ اس حدیث کا جواب جو ہم ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس حدیث پر سند کے اعتبار سے بہت کلام ہوا ہے۔ چنانچہ ایک تو اس میں اس کے خالد بن ابی سلط راوی ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مجہول ہے، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ مجہول ہے، لیکن یہ اعتراض درست نہیں ہے کیونکہ خالد جو ہے خالد بن ابی سلط امام بخاری اور ابن ابی حاتم نے اس کو ذکر کیا ہے، نہ اس پہ جرح کی اور نہ تعدیل کی۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب میں اس کو ذکر کیا ہے کہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ثقات میں ذکر کیا ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ معروف نہیں ہے۔
تو بہرحال متقدمین کو اگر دیکھ لے تو مقدمین نے اس میں نہ جرح نقل کی ہے نہ تعدیل نقل کی ہے، اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توثیق کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابن حزم نے شاید اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ مجہول ہے، اور اس پر عبد الحق الاشبیلی نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ چنانچہ حافظ فرماتے ہیں وتعقب ابن مفوض کلام ابن حزم فقال هو مشہور برعایا معروف بحمل العلم۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ ضعیف ہے، بلکہ مشہور بروایت ہے اور اہل علم کے درمیان معروف ہے، لہذا مجہول نہیں ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے عامل تھے، تو لہٰذا باعتماد آدمی تھے، مقبول تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے مقبول ان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے جو ٹکڑا نقل کیا ہے یہ مسند عمر بن عبدالعزیز للباغندی جو شیخ محمد عوامہ کی تحقیق سے چھپی ہے، اس کی تعلیقات یہ آپ کے سامنے یہ صفحہ ہے۔ کہتے اسی وجہ سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحسین کی ہے، جس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو لہذا خالد بن ابی سلط کے بارے میں یہ کہنا کہ مجہول ہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد دوسری جو سند کے لحاظ سے اس پر اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دو جگہ انقطاع ہے۔ ایک خالد بن ابی سلط کا سماع عراق سے ثابت نہیں، اور عراق کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں۔ لیکن اس کا بھی جواب یہ ہے کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عراق کا حضرت عائشہ سے سماع کو ثابت نہیں قرار دیتے، امام مسلم رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ ثابت ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے نزدیک اس میں جو علت ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ اپنی تاریخ میں ذکر کرتے ہیں کہ خالد بن ابی سلط کے ترجمے کے اس میں علت ہے۔ علت کیا ہے؟ ایک تو خالد بن ابی سلط اور عراق میں یعنی انقطاع ہے، چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خالد عن عراق یہ مرسل ہے، اور اسی طرح عراق اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھی ارسال ہے، اور لیکن یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کا مسئلہ کہ اس میں اختلاف موجود ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ کے مذہب کے مطابق اس میں یعنی متصل ہے۔ تیسری علت اس میں یہ ہے کہ یہ حدیث دراصل موقوف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوع نہیں ہے، یہ تیسری اس میں علت ہے۔ اور ان تین علتوں کو اگر اکٹھے کرے تو اس سے ایک چوتھی علت بھی معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ سند میں اضطراب بھی ہے۔ چنانچہ تہذیب التہذیب میں ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا اس میں اضطراب ہے، اور صحیح ہے کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ اور تاریخ کبیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے اس قول کو کہ قبلے کی طرف استقبال نہ کیا جائے اس پر نکیر کرتی تھی، تو یہ صحیح ہے۔ تو لہٰذا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، البتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوع ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح موقوف کو ابو حاتم نے، دارقطنی نے بھی راجح قرار دیا ہے، اور وجزم بأن من صرح بسماع عراق من عائشہ ورفعه فقد وهم سندا ومتنا، یہ جو اس کو مرفوعا نقل کرتے ہیں وہ وہم کے شکار ہوئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے حوالہ جات بھی دی ہیں کہ اس جگہوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ محمد عوامہ فرماتے ہیں کہ اوپر جو علت ذکر کیے ہیں ان میں سے بعض کا جواب اگرچہ آسان ہو، یعنی ہو سکتا ہے کہ ان تمام علتوں کا جواب درست ہو اور یہ حدیث ٹھیک بھی ہو، لیکن ان کے چونکہ جو علتیں ہیں یہ بہت زیادہ ہے، تو زیادہ ہونے کی وجہ سے تمام کا جواب نہیں ہو سکتا ہے، لہذا
بہتر یہی ہے کہ ان حدیث پر عمل کیا جائے جو مرفوع بھی ہے، صحیح بھی ہے، اور استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ سے ممانعت کی حدیث ہے۔ اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو جبکہ اس میں اضطراب بھی ہے تو یہ صحیح مرفوع حدیث کے خلاف ہے، اس لیے یہ اس کے مستحق ہے کہ اس حدیث کو منکر قرار دیا جائے، اور جیسے کہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ نے میزان الاعتدال میں اس کو منکر کہا ہے۔ یہ شیخ محمد عوامہ کی تشریح تھی جو مسند عمر بن عبدالعزیز للباغندی کی تعلیقات میں انہوں نے ذکر کیے ہیں، اور مصنف ابن ابی شیبہ کی تعلیقات میں بھی انہوں نے اس حدیث پر کلام کیا ہے، اور پھر انہوں نے اپنی اس تعلیق کا حوالہ دیا ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ عراق اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جو راوی ہے وہ البتہ معلوم ہو گئے ہیں، اور وہ عروہ ابن زبیر ہے، شرمانی الاثار میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر یہ معلوم بھی ہو جائے کہ ان کے درمیان یہ راوی ہے، پھر بھی یہ حدیث منکر ہے، جیسے کہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ نے میزان الاعتدال میں ذکر کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اضطراب بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ان حدیث کے خلاف ہے جو مرفوع ہے اور صحیح ہے، اور وہ بیت الخلاء وہ پیشاب کے وقت کعبہ کی طرف منہ کرنے اور پیٹ کرنے کی ممانعت کی حدیث ہے۔ البتہ انہوں نے ایک توجیہ یہ ذکر کی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں قبلے سے مراد بیت المقدس ہو، اور بعض حضرات بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کو برا سمجھتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا تاکہ ان کا جو یعنی ذہن سازی ہو جائے۔ اس کے بعد آخر میں جو روایت رہتی ہے وہ معقل بن ابی معقل اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قبلے کی طرف منہ کرنے سے منع کیا ہے۔ تو اس میں پھر بیت المقدس بھی آ جاتا ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو بعض حضرات نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ علی سبیل البدلیت مراد علی سبیل الجمعیت نہیں ہے، یعنی جس وقت بیت المقدس قبلہ تھا تو اس وقت اس کی طرف پیشاب کرنا جائز نہیں تھا، اور جب بیت اللہ کعبہ بن گیا تو اس کی طرف پیشاب کرنا جائز نہیں ہوا۔ تو دونوں کی طرف اگرچہ ممانعت ہے، لیکن دونوں کی طرف ممانعت علی سبیل البدلیت ہے، لیکن جب پھر بیت اللہ کعبہ بن گیا تو اب بیت المقدس کی طرف جو ممانعت تھی اس کا حکم اٹھ گیا ہے۔ اور دوسرا جواب بعض حضرات نے یہ دیا ہے کہ یہ اہل مدینہ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ مدینہ منورہ میں ایسا ہے کہ اگر آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کریں گے تو پھر بیت اللہ کی طرف پیٹھ لازم آ جائے گی، اور تو اس لیے، اور اگر بیت اللہ کی طرف آپ منہ کر کے پیشاب کریں گے تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ لازم آ جائے گی، تو لہٰذا اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو بھی اس میں داخل کر دیا۔ جہاں ایسا معاملہ نہیں ہے تو وہاں یہ حکم نہیں ہے۔ مدینہ میں جو ہے بیت المقدس شمال کی طرف ہے اور کعبہ یہ جنوب کی طرف ہے، تو اگر کعبہ کی طرف آدمی منہ کرے تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ لازم آ جاتی ہے، اور اگر بیت المقدس کی طرف منہ کرے تو پھر کعبہ کی طرف پیٹھ آ جاتی ہے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیت المقدس کو بھی داخل کر دیا۔ اس باب میں چونکہ مباحث بہت زیادہ تھے، اس لیے ہم نے تفصیل کے ساتھ ایک ایک بحث آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ سب سے پہلے ہم نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جو باب قائم کیے تھے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیے، پھر اس کے بعد اس میں جو روات ہے اس کے حالات آپ کے سامنے ذکر کر دیے، پھر اس میں جو مذاہب ہے اور ان کے جو دلائل ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیے، اور اس کے بعد پھر جو حنفیہ کی وجہ ترجیح تھی وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی، اور پھر جو جواز کی حدیث جن کے جوابات دینے تھے اس کے جوابات آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ تو ان تمام مباحث سے یعنی ایک تو علمی استعداد بھی بڑھ جاتی ہے اور علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو فقہاء کرام کے اختلافات ہیں اس کی وجہ بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ ان کا جو اختلاف ہے وہ حدیث پر مبنی ہے اور دلائل پر مبنی ہے، اور کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جس کی کوئی نہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور لہٰذا خوب تحقیق کرنی چاہیے اور ان دلائل کو
ان مطالعے کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ اس کو بیان کرنا چاہیے اور اس بارے میں خوب تحقیق کرنی چاہیے. تو الحمدللہ آپ کے سامنے یہ 6 اسباق میں آپ کے سامنے یہ تمام مباحث رکھ دیے، اور بہتر یہ ہے کہ ان کو ان سب اسباق کو آپس میں ملا کر اس کو حل کیا جائے.